دیکھیں نا، پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے والے ایسے ہیومن سمگلرز کو آج تک کسی کو کوئی ایسی سزا نہیں ملی. سزا نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ کہ ہمارے اس کے امیگریشن لاز میں بڑے لکوناز ہیں. لوگ جو ہیں وہ ایجنٹ کے خلاف گواہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سانو یہ کوئی شکایت نہیں جی، چونکہ انہیں ساڑا دوسرا منڈا بھی بھجوانا میں. صحیح. یہ صورتحال ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے ڈی جی چونکہ آپ رہے ہیں، آپ کے پورے پاکستان پہ آپ کا ایک وقت میں کنٹرول تھا، تو یہ بتائیں کہ کیسے لاز ہونے چاہیے، کوئی بائی لاز ایسے بنے جس کی وجہ سے اس پہ کمی لائی جائے اور پاکستان بدنام نہ ہو. دوسرے ملکوں سے بھی ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، ہیومن سمگلنگ بھی ہوتی ہے، لیکن آج تک کسی کا نام نہیں آیا. جہاں کوئی کشتی ڈوبے گی، جہاں کوئی ڈنکی لگے گی، جہاں کوئی لیگل بندہ مارا جائے گا، اس کے پیچھے پاکستان کو فوراً طور پہ بدنام کر لیتے ہیں، تمام ممالک کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے دوست سے ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے، انہیں یونان میں بلایا گیا کہ جی کچھ ہم نے لوگ پکڑے ہیں جو انسانی اسمگلنگ میں ملوث تھے یا اس متاثرہ تھے. ان میں بنگلہ دیش تھا، انڈیا تھا اور پاکستان تھا. انہوں نے کہا جی اپنے اپنے بندے ان میں سے شناخت کر لیں، چونکہ ان کے پاس کوئی شناخت نہیں ہے، کوئی پاسپورٹ وغیرہ نہیں ہے. ہمارے جو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب تھے انہوں نے بڑا پھرتی کا مظاہرہ کیا، 20-30 بندے الگ کر لیے کہ جی یہ بندے ہمارے پاکستان نہیں ہیں. ان کے انٹرویوز کیے، کچھ 2-4-10 بنگلہ دیش والوں نے بھی کر لیے. اب انڈیا والوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی نہیں یہ ہمارے نہیں ہیں بندے. انہوں نے کہا جی یہ بندے پاکستانی بھی نہیں، بنگلہ دیشی بھی نہیں ہیں، تو یہ کس کے ہیں پھر؟ بظاہر تو یہ ہندو لگ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہندو تو پوری دنیا میں ہے، ہمارے تو 1.5 ارب کے قریب ہماری آبادی ہے، یہ ہمارے نہیں ہیں. اب یونان والوں نے مجبور ہو کے پاکستانیوں کو پاکستان ڈپورٹ کر دیا، بنگلہ دیش والوں کو بنگلہ دیش کر دیا، اور جو ہندو تھے انڈین ان کو نیشنلٹی دے دی. بعد میں ہمارے دوست پچھتائے بھی کہ ہم نے یہ کیوں کیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. وہاں ان ممالک کے بھی قوانین ہونے چاہیے کہ جو ڈپورٹ ہو کے یا جو ہے غیر قانونی طریقے سے ہمارے ملک میں آئے، اس کی روک تھام ان کا بھی تو فرض ہے اتنا ہی جتنا پاکستان کا ہے. لیکن ساری دنیا پاکستان کو بدنام کرنے میں لگی ہوئی ہے. ایسا کیوں ہونا چاہیے؟ کیوں ایسے قوانین نہیں بن رہے کہ جس میں اس بات کی روک تھام کی جائے؟ جی یہ قوانین تو ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن اس کا ہے اطلاق کا مسئلہ. جی کہ اطلاق کی میں نے بتایا کہ ہمارا جو یہ جیفرسونین لا ہے یا جیفرسونین ڈیموکریسی کے اندر جو پارلیمنٹ سے پاس لا ہے، جی وہ انہی قوانین کی روشنی میں ہی عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور اس کے اندر سب سے بڑا فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایویڈنس ہے، ایویڈنس کیا ہے کہ اگر کہیں یہ ہیومن ٹریفکنگ ہوئی ہے تو کسی نہ کسی ایک بندے نے کسی ملزم کی نشاندہی تو کرنی ہے کہ نہیں کرنی. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس جو فورینزک ایویڈنس جیسے ٹیلی فون جو ٹیپ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، لیکن وہ اس کے لیے قانونی بڑی ایک رکاوٹیں ہیں کہ لوگوں کی آزادیاں ہیں، تو آپ قانوناً کسی کا یہ ٹیلی فون جو ہے وہ ٹیپ نہیں کر سکتے. تو اگر وہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب وہ ایویڈنس تو آپ کے خلاف. تو باقی جو ایویڈنس بازار رہے نظر آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اسی آدمی کا. اگر وہ آدمی لٹ سے کسی نہ کسی لالچ کی وجہ سے انکاری ہو جائے تو عدالت کے پاس کیا آپشن رہ جائے گی؟ کیا عدالت اپنے طور پہ کوئی سزا دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. عدالت تو قانون شہادت پہ چلتی تو قانون شہادت پہ چلے گی. اب اس کے حوالے سے کہ کیا عدالت ایٹ اٹس اون جو ہے کوئی یہ سوچ کے کہ جی اچھا، اس کا دوسرا طریقہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو جب وہ پہلے دن جس کو رپورٹ کرتے ہیں اس وقت ہی ان کی اسٹیٹمنٹس جو ہے 164 کی وہ جو ریکارڈ کر لی جائیں، تاکہ وہی اس کے خلاف استعمال کرے، تاکہ سبسیکوینٹلی جو بندہ اس سے ریٹریکٹ کرے عدالت کو چاہیے کم از کم اس کو تو سزا دے نا. جب میں نے تو دیکھا ہے بندیشہ صاحب، جب ڈپورٹیز آتے ہیں تو ایجنٹ پہلے پہنچے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ، انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں فلاں بندے میرے بھیجے ہوئے وہ ڈپورٹ ہو کے آ رہے ہیں. وہ ایف آئی اے سے پہلے ہی ساز باز کر لیتے ہیں، اور ایف آئی اے والے کہتے ہیں اچھا ایجنٹ کا نام بتاؤ. انہیں میسج مل چکا ہوتا ہے، وہ کسی ایسے نتھو خیرے کا یا جو فوت ہو چکا ہے اس ایجنٹ کا نام دے دیں گے کہ جی ہم نے اس کو پیسے دیے تھے. تو وہ ایف آئی اے والے بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر پاتے، اور وہ آرام سے گھروں میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں اگر اس کے علاوہ نہیں اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسرا سین ایک تو یہ ہے کہ چلے ایف آئی اے والے ملے ہوئے ہیں، یہ ایک آپ کے خیال میں اگر 100% یہ بات درست مان لیجئے کہ ہر کیس میں ایسے ہوتا ہے، تو یہ تو ایک دو طرفہ
غلطی ایک تو یہ ہوا کہ جو ڈپورٹی ہے وہ دینے سے انکار ہے، تیسرا ایف آئی اے والا ملا ہوا ہے، ٹھیک۔ اچھا دوسری صورتحال یہ ہے کہ جس میں ایف آئی اے والا نہیں ملا ہوا، ہم ایسے فار دا ٹائم بھی فرض کرتے ہیں، اس صورت میں بھی اگر ڈپورٹی یہ آپ کو نہ بتائے کہ جی مجھے کس نے بھیجا تھا، تو آپ کے پاس کیا آپشن ہوگی، مجھے یہ بتائیے۔ صحیح ہے، کوئی ہے آپشن؟ بالکل کوئی نہیں، کوئی آپشن نہیں۔ اچھا اس کے اندر تیسری یہ ہے کہ جو ذمہ داری ہے کہ جو ڈپورٹی وہاں سے آیا ہے، تو ہمارے پاس میں نے بتایا کہ پہلے جیلوں کا یہ حال ہے کہ یا تو ڈپورٹی جو یہاں سے گیا ہے تو کم از کم ہمیں ان کو سزا دینے کے لیے کہ جب آپ نے یہ جرم کیا تھا، آپ گئے تھے، آپ کو ڈپورٹ ہوئے ہیں، تو کم از کم اس کو بھی 2-4 سال کہیں نہ کوئی سزا دیں۔ آپ کو فائن ہی کر رہے ہیں، اس کا یہ اس کے بیرون ملک جانے پیسے کی تو اس پابندی پاس، لگا رہے ہاں ہیں۔ پیسے تو اس کے پاس ہوں گے ہی نہیں، بیچارہ کیا دے گا، لیکن جو اس کو آتے تاکہ باقیوں کے لیے عبرت کا ہو کہ جو آدمی بھی اس طرح واپس آیا نا تو وہ بھی اس کے پاسپورٹ منسوخ ہو جائیں گے، 3-4 سال وہ جیل بھی ہے، تو لیکن ہمارے پاس اس کے لیے تو پھر ایک جیلوں کا نیٹ ورک بنانا پڑے گا، وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ایجنٹ اگر فرض کیا پاکستانی ہے تو ان کو ایران لے گیا، ایران والے نے ترکی بھیج دیا، ترکی میں کوئی ایسا گینگ بیٹھا ہے یا ایران میں ہی بیٹھا ہے، وہ ان لوگوں کو کڈنیپ فار رینسم کر لیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں گھر سے پیسے منگواؤ، ان پہ تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور ان کی ایسی ویڈیوز ان کے گھروں میں بھیجتے ہیں، ان کی چیخیں سناتے ہیں، اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ بھیجو گے پھر ہم اس کو یا واپس بھیجیں گے یا آگے لے کے جائیں گے۔ جی، تو اس کی بھی روک تھام نہیں ہو رہی۔ یہ جو ہیومن ٹریفکنگ ہے اس کی اب اگلیسٹ فارم جو ہے نا یہ آنی شروع ہوگی۔ ایک آپ نے نشان دی، دوسرا آرگن ریموول ہے کہ ان کو بلا لیتے ہیں، ان کے جو اعضاء ہیں وہ نکال کے تو کسی کو لگا دی، یہ دوسرا ہے۔ تو اس حوالے سے اب جو بندہ یہ پہلے جائے وہ اویئرنیس کے حوالے سے ایک تو اس کو یہ اب جو اگلی فارم ہے کہ جس کے اندر ادھر سے بندہ چلا گیا ہے بغیر، اب یہ جو گینگز بیٹھے ہیں، اچھا جرم لیٹ سے یہاں سے بندہ گیا تو جرم لیٹ سے ایران یا ٹرکی یا کسی اور ملک میں ہوا، اب وہاں پاکستانی ریاست کیا اقدامات کرے گی؟ وہ یہی ہے نا کہ انٹرنیشنل ہیلپ لی جائے لوگوں کو، لیکن جو بندہ بھی یہ یہاں سے گیا ہے وہ اس کو تو یہ نہیں پتا کہ ایران کے اندر جو کنیکشن تھا، نہیں وہ بندہ کون تھا۔ جی صحیح ہے، کوئی شناختی کوئی نہیں، فیس لیس جو ہے نا مجرم ہے وہ، اس طرح آگے والے نے، تو کیا پھر یہ جرم اسی طرح چلتے رہیں گے؟ یہ جو آدمی بھی اس میں جو بنیادی جو ذمہ داری ہے انڈیویجول خاندان کی ہے کہ وہ اس قسم کے جو راستے ہیں اللیگل ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اپنی نسل کو بچانا ہے، کیونکہ جو ونریبلٹیز ہیں اس کے اندر جب تک خاندان یا شہری اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو یہ اس قسم کی پھر جو قباحتیں ہیں یہ جاری رہیں۔